الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام ذکر شہید اعظم اور ذکر شہدائے کربلا کا یہ عظیم پروگرام 23واں سالانہ پروگرام ہے الحمدللہ، اور جس کی تقریباً 5 نشستیں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور آج 6ٹھی اس نشست سے آپ کا یہ خادم فقیر قادری آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ یوم عاشور تک جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے شہر مالیگاؤں کے احباب اہل سنن کو سال بھر ان محفلوں کا انتظار رہتا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم مسجد میں آ گئے۔ آپ نے اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق ہماری اس 10 روزہ محفل کو پہلے دن آپ نے سیرت رسول حضرت مولانا مفتی محمد رضا مرکزی صاحب سے سماعت کیا، دوسری محفل میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ نے حضرت مولانا مفتی امتیاز نجمی صاحب سے آپ نے سماعت کیا، اور تیسری محفل میں آپ نے عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قاضی عبدالسلام صاحب رضوی سے سماعت فرمایا۔ چوتھی محفل میں آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب سے آپ نے سماعت کیا، اور پانچویں محفل آپ نے فضائل مولائے کائنات مشکل کشا حضرت مولانا حافظ غفران صاحب سیفی اشرفی سے سماعت کیا، اور اب مجھے یہ حکم ہے کہ فضائل خلفائے راشدین کے اور اہل بیت اطہار کے پڑھے جا چکے ہیں، اب کوئی مزید الگ سے فضائل پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے مجھے یہ حکم ہے کہ ڈائریکٹ کربلا شریف کے واقعات کو ہم شروع کریں۔ اور 23 سال سے آپ، بلکہ 22 سال سے، اور یہ 23واں سال ہے، آپ مجھ سے داستان کربلا سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ چھوٹی سی ہماری کاوش اور کوشش کو قبول کر لے، پنجتن پاک کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی کاوش قبول ہو، اللہ میرے اور آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ کرے حالات معمول پر آ جائیں تو یہ محفل جیسے ہماری پوری آن بان شان کے ساتھ باہر میدانوں میں ہوتی تھی، ویسے یہ پھر سے ہو، اور اللہ اس کی برکتیں تمام عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے چونکہ کربلا شریف بیان کرنا ہے تو تمہید کربلا کے عنوان سے
تھوڑا سا کچھ مشکل عنوان آپ کے سامنے بطور مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آج کی گفتگو آپ لوگوں کے کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے بھی جائے گی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن کربلا کیوں واقع ہوا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں اس کو آج اس لیے رکھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ محفل مسجد میں ہے اور بہت سنجیدہ گفتگو ہم عام طور پہ میدان میں نہیں کر پاتے. تو میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا واقع ہونے کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ ایک ذہن میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس دور میں پڑھے لکھوں کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی پورے عروج پر ہے، پوری ترقی پر ہے. آخر یہ کربلا کیوں واقع ہوا، یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھتے چلیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. میرے جملے ذہن میں رکھنا، کربلا کیوں واقع ہوا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلو کربلا واقع ہونا ہی تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بنو ہاشم کو لے کر کے کیوں نکلے. آپ کربلا کے لیے بنو ہاشم کو لے کر کے کیوں نکلے، صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ بعد میں آپ کو جتنے بھی لوگ ملتے ہیں ان کو امام حسین ساتھ لے کر نہیں نکلے تھے، یہ راستے میں ساتھ ہو گئے. امام حسین تو اپنے گھر کے جو صرف 17 یا 18 نفوس تھے انہی کو لے کر کے نکلے تھے، اس کے علاوہ جتنے تھے وہ سب راستے میں ملے تھے. امام صرف انہی کے ساتھ نکلے تھے. اگر امام کو نکلنا ہی تھا تو پھر امام اعلان کرتے، تیاری کرتے، اور تیاری کرنے کے بعد امام پھر ایک بہت بڑی فوج لے کر کے نکلتے. اس لیے کہ امام حسین کی آواز پر اہل مدینہ بھی کھڑے ہوتے، اہل مکہ بھی کھڑے ہوتے، یمن اور شام کے اور عراق کے لوگ اگرچہ شامی نہ آتے، کم سے کم عراق کے اور یمن کے لوگ تو آتے ہی. یہ لوگ بڑی فوج کے ساتھ جب امام جاتے تو پھر اس کے بعد جب وہ برابر کی ٹکر ہوتی، اور پھر چونکہ یزید کو ختم کرنا تھا، یزید کی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو ایک میدان سجتا اور پھر اس میں فیصلہ کن جنگ ہو جاتی. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ دو چیزیں ہیں. امام علی مقام کیوں گئے، کربلا میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو پہلی چیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، جو اسلام لے کر کے آئے تھے، اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا کسی کا سوائے اللہ کے. اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اور چونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکۃ المکرمہ سے جو ہجرت کی وجہ کیا بنی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات لے کر کے آئے تھے، صرف جس کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ بات، تو پھر وہ تو مکے میں بھی ممکن تھی. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا سبب کیا؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کا صرف معاملہ رہتا تو مکے والے کہتے شوق سے کرو. لیکن اہل مکہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان 4-5 باتوں کی تبلیغ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. زمین پہ کسی کا قانون نہیں چلے گا، زمین پر صرف اللہ کا قانون چلے گا. یہ بنیادی نقطہ نظر ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے. اسی لیے مکے والے لرزہ برندام تھے کہ اگر اسلام کا وہ قانون جو مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے ہیں، یعنی کیا کہ نہ سود دیں گے نہ سود لیں گے. اور اللہ اکبر، اس سے مکے والوں کو کتنی تکلیف تھی، کیونکہ مکے والے تو دونا سود کھا رہے تھے، 10 گنا سود کھا رہے تھے. اب بات یہ تھی کہ صرف جو سود لے رہے ہیں وہ مسلمان نہ ہوتے تو ان کا کیا بگڑتا؟ تو یہ تھا کہ سود دیں گے بھی نہیں. تو وہ جو غریب طبقہ تھا، غلاموں کا پچھڑا ہوا طبقہ جسے لوگوں نے دور کر دیا تھا، تو وہ غریب طبقہ بھی تو اسلام کے قریب آ رہا تھا. تو ان کی معیشت پر ضرب پڑ رہی تھی. چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا،
زنا ہوگا تو کوڑے لگائے جائیں گے اگر کنوارے ہیں تو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر پتھروں سے سنسار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ قانون جو اللہ کا قانون ہے اس کے نفاذ کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ سب کو اللہ کے قانون کے اعتبار سے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، اور فقیر کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، سیٹ کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، مزدور کے لیے بھی وہی قانون ہوگا۔ کیسا قانون ہوگا ذرا سوچئے، اور اسلام کا کیسا قانون ہے۔ غسان کا بادشاہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر کسی غلام کا، حبشی غلام کا پیر پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے میں آ کر کے ایک حبشی غلام کو تماچا مارتا ہے، اور جب تماچا مارتا ہے تو وہ مقدمہ خلیفہ راشد فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب مقدمہ آیا تو غسان کے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فاروق اعظم نے فرمایا اور اس غلام سے کہ تجھے تماچا مارا گیا ہے، تو بھی مجمع عام میں اس بادشاہ کو تماچا مارے گا؟ تو بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، کہا یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے، یہاں پہ امیر اور غریب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کا قانون یہی ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا معاذ اللہ، اگر ایسا قانون اسلام ہے تو میں اسلام کو خیر بات کہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے پرواہ نہیں فرمائی اس کی، فاروق اعظم نے پرواہ نہیں کی، یہ قانون اس طریقے سے نظام اسلام دینا چاہتا تھا۔ ایک عورت نے چوری کی، جب وہ عورت نے چوری کیا تو چوری کرنے کے بعد وہ بڑے مالدار گھر کی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ کچھ لوگوں نے کہا مالدار ہے، شریف ہے، عزت دار لوگ ہیں، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ایک بہت عزیز صحابی جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا پوتا قرار دیتے ہیں، ان کو بیچ میں ڈالا گیا کہ آپ اگر سفارش کریں گے، اور آپ کے باپ سے حضور بہت محبت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک اور محبت کی نسبت لائی گئی کہ اللہ اکبر آپ سفارش کریں، اگر آپ سفارش کریں گے تو آپ کی بات نہیں کٹے گی۔ اور پھر خیر سے وہ جس نے چوری کیا ہے اس عورت کا نام فاطمہ بھی ہے، اس لیے کہ فاطمہ حضور کی بیٹی کا نام ہے۔ حضور السلام کو ذات فاطمہ سے بھی پیار تھا، نام فاطمہ سے بھی پیار تھا۔ اللہ اکبر، تو نام فاطمہ کی نسبت کو دہرایا گیا، اس کا نام فاطمہ ہے، عزت دار ہے، کوئی اور اس کا آپشن ڈھونڈا جائے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کیا جائے، اس لیے کہ عزت دار ہے، مالدار ہے، کچھ اور لے لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے جو تاریخی جملہ فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ یہ نام فاطمہ کی تم بات کرتے ہو، واللہ اگر میرے گھر کی کوئی خاتون بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کی کوئی عورت، حضور نے نام لیا اس ذات کا، لیکن چونکہ میری زبان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حدیث بیان کرتے بھی اس تناظر میں اس ذات کا نام لوں، لیکن بطور مفہوم کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کی بھی کوئی خاتون اگر چوری، یہ آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ عزت دار ہے، مالدار ہے، محمد الرسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر کس کا گھرانہ عزت دار ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر مرد چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں۔ یہ تھا نظام اسلام، اسلام کا، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون چلے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم کسی اور کا نہیں۔ خارجی یہاں پر ٹھوکر اس لیے کھائی ان الحکم الا للہ کے معاملے کو لے کر کہ اللہ کا حکم مانا جائے گا کسی کا نہیں، کا مطلب یہ کہ کسی کی مت سنو۔ اللہ کے بندو، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں، توجہ آپ کی، تمہید کربلا اپنے جوانوں کے لیے خاص، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مثال کے طور پہ اللہ فرما رہا ہے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹو۔ کوئی کہے کہ نہیں کٹیں گے، نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے حقداروں کو حق دو، کوئی کہے نہیں دینے دیں گے، نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے زانی کی سزا یہ ہے، وہ کہے گا نہیں، نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو اہل امر ہے، اولو الامر ہے، ان کی اطاعت کرو۔
تو اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا گیا کہ جو لوگ تم پر حاکم بنائے گئے، جو حاکم ہو تم پر حاکم بنائے گئے، اس سے ائمہ بھی ہے، علماء بھی ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو حاکم ہے تم پر، ان کا امر، اہل امر کا حکم، ان الحکم الا للہ سے جو بات خارجی اخذ کرتے تھے، قرآن کی یہ آیت اس کا کاٹ کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول کا حکم بھی گویا اللہ ہی کا حکم ہے، اور اہل امر کا حکم ماننا بھی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حکم دے، وہ بھی گویا کہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اب یہاں پر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کریں، اچھا بیعت کیا تھی یہ بھی اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا علی کے دور میں، اور امام حسن کے دور میں، ان 5 لوگوں کے دور میں جو بیعت طلب کی گئی، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم قرآن و سنت پر عمل کرو گی۔ اس پر توجہ آپ کی رہنی چاہیے تمہید کربلا میں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے، یہ کربلا کیوں ہے، کیوں ہوا یہ کربلا، آخر اتنی چھوٹی سی بات تھی، بیعت تو مانگ رہا تھا، بیعت کر لیتے تو کیا جاتا، جان بچتی، خاندان بچتا، صرف جان اور خاندان نہیں بچتا بلکہ اللہ اکبر اتنی دولت کی ریل پیل ہوتی کہ حسین سے سنبھالا نہ جاتا۔ لیکن بات کیا ہے ذرا وہ تو سمجھو تمہید کے طور پر، ہم امام حسین کو بزدل نہیں سمجھتے، مظلوم نہیں سمجھتے، اس لیے یعنی کہ وہ مظلوم بے بس نہیں سمجھتے، یہ کام تو بزدلوں کا ہے بھی نہیں جو امام حسین نے کر دکھایا ہے، یہ کام کوئی بزدل کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیعت کیوں طلب کی جا رہی تھی اور کس بات پر؟ یہ جو 5 خلفاء کے میں نے نام لیے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، جن کی خلافت راشدہ ہے، ان کی بیعت ہوتی تھی قرآن و سنت پر کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اسی پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ لیکن یزید کی جو بیعت ہو رہی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ابن جریر طبری لکھتے ہیں، یہ اسلام کے بڑے عظیم مورخ اور کائنات انسانی میں اسلام کے حوالے سے سب سے پہلے تفسیر اپنے ہاتھوں سے لکھنے والی شخصیت علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے آپ نے تفسیر لکھی تفسیر طبری کے حوالے سے۔ ان سے پہلے کتابی شکل میں تفسیر اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں تھی جس طرح سے آپ نے پیش فرمائی، تو یہ مفسر بھی ہیں، یہ مورخ بھی ہیں، یہ محدث بھی ہیں، اس لیے ان کا حوالہ زیادہ معتبر ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ جب یزید نے بیعت طلب کی تو یزید نے بیعت طلب کی تو ایک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت تو کروں گا، لیکن فاروق اعظم صدیق اکبر کے دور میں جو بیعت تھی یہ کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کے حوالے سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، تو یزید نے کہا نہیں، قرآن و سنت پر بیعت نہیں ہوگی، بیعت اس بات پر ہوگی کہ ہم اپنی جان اور مال کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ جس طرف لے جاؤ گے ہم اس طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ان کے اپنے نفس کے حوالے سے، ان کی اپنی مرضی کے حوالے سے، ان کی اپنی سوچ کے حوالے سے وہ بیعت لینا چاہ رہے تھے، اور یہ بات تو بعد میں آئی۔ امام حسین اس مفکر اور مدبر کا نام ہے۔ امام علی مقام آپ نہیں سمجھ سکتے کہ حسین پاک کی سوچ، ابھی میں کشف کرامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی دور اندیشی، ان کی مدبرانہ فکر، ان کا اپنا سوچنے کا انداز، ان کی اپنی ذہانت، انہوں نے یزید کو اس وقت دیکھا جب یزید بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پر پہنچا، یزید کی تربیت کوئی اچھے ماحول میں نہیں ہوئی، یزید کی تربیت کوئی اچھے ماحول میں نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کی ماں عیسائی تھی، اس کی ماں کا نام میسون تھا، اس کی ماں عیسائی تھی، اس کی ماں مسلمان نہیں تھی، یہ ابن کثیر نے لکھا۔ ابن کثیر نے کہا تک انصاف کے یہ ابن کثیر جانے، حالانکہ ابن کثیر کا حوالہ یزید کے حوالے سے ہم اہل سنت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ابن کثیر کا تعلق اس طبقے سے ہے جو طبقہ عام طور پر یزید پر جو وہ
برائی کرنے کو روادار نہیں ہے، بلکہ ابن کثیر نے کئی مقام پر یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے. اسی لیے ابن کثیر کا نام میں لے رہا ہوں. تو ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر، میں نقل کر رہا ہوں اس کی بات کو، ابن کثیر کی بات کو. یہ ابن تیمیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر. تو وہ کہتے ہیں کہ میسون جو تھی وہ عیسائی تھی. اس کے بعد اس لیے کہ اہل کتاب سے نکاح حلال ہے اسلام کے اندر، اگرچہ آج علماء محتاطین اس پر گفتگو کرتے ہیں احتیاط کے اعتبار سے، لیکن نص قطعی سے، بلکہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے، اہل کتاب کے ذبیحے، ان کے نکاح کے حوالے سے اسلام میں پورا ایک قانون موجود ہے جس کی طرف آپ توجہ کر سکتے ہیں. تو میسون کے ساتھ وہ عیسائی تھی. حضرت امیر معاویہ نے نکاح فرمایا، لیکن میسون تھی بڑی حسین، بڑی خوبصورت، حتیٰ کہ اس کے لیے ایک مکان، ایک محل الگ سے تیار کیا گیا. ابھی یزید ماں کے پیٹ میں تھا، دو روایتیں ملتی ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا یا پیدا ہو چکا تھا. حضرت امیر معاویہ سے میسون کی نہیں بنی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، بلکہ اس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گالیاں بھی دی، جو وہ جملے میں نقل نہیں کر سکتا، وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں. تو اس نے کچھ گالیاں بھی نکالی. جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے میسون کو طلاق دے دیا. اب جب طلاق دیا میسون کو، تو چاہے یزید بچہ ہو، چاہے یزید ماں کے پیٹ میں ہو، تو یہ میسون پلٹ کر گئی کہاں؟ اپنے اسی خاندان میں جو عیسائی لوگ تھے، اور اسی ماحول کے اندر یزید پیدا ہوا، اور اسی ماحول میں یزید پلا بڑھا، اسی ماحول کے اندر یزید پلا بڑھا. اور بعد میں جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، یعنی کہ جب یہ ننھا سا پودا تناور درخت بن گیا، اس وقت جب کہ موڑنے کی، توڑنے کی، جھکانے کی، تربیت کی ساری منزلیں ختم ہو گئی، تو اس وقت جو ہے وہ یزید جو ہے پھر واپس اپنے والد کی طرف پلٹ کر کے آیا. یہ اصل بات ہے جو میں نے بہت ہلکے انداز سے آپ کے سامنے بطور مقدمہ رکھا ہے. امام علی مقام اس فکر کو، اس سوچ کو اچھی طریقے سے محسوس کر رہے تھے کہ ادھر یزید کی پرورش جس خاندان میں ہوئی، جس قبیلے میں ہوئی، جس ماحول میں ہوئی، وہاں شراب، خنزیر کا گوشت، اسی طریقے سے زنا، آوارگی، بدکاری اور راہب اور پوپیوں اور پاپیوں کا جو ماحول تھا، اس کی بچپنے کی جو ذہنیت تھی امام علی مقام اچھی طرح سمجھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب اس نے سفر حج کیا تو حج کے سفر میں بھی اس نے مدینہ منورہ آ کر کے شراب پی. یہ بھی آپ تاریخ میں اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب مزید اس کی طرف نہ جاتے ہوئے امام علی مقام اللہ جدی علیہ السلام کا ذہن، سوچ اور فکر وہاں تک پہنچی. بلکہ آج 1300 سال بیتنے کے بعد بھی یزید کے متعلق حقائق کے معاملے میں جو آج تک نہیں پہنچ سکے ہیں، امام علی مقام وہاں تک پہنچ چکے تھے. غسیل الملائکہ حضرت سیدنا ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اگر ہم یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تو آسمان سے ہم پہ پتھر برس جائیں گے، آسمان سے ہم پر آگ برس جائے گی. یعنی جن لوگوں کو احساس یزید کے حالات اور اس کی گندگی کا 3 سال کے بعد ہوا، امام علی مقام نے اس خطرے کو اس سے پہلے محسوس کر لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی، حسین کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. حسین کون تھے؟ جس کا وجود بنا تھا خون رسول سے. حسین بنے تھے خون رسول سے، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اور وہ خون مصطفیٰ جان رحمت کا خون. آپ کہیں گے وہ تو علی کے خون سے تھے. ہم کہتے ہیں یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ خون علی اور خون نبی دونوں الگ الگ نہیں تھا. نبی کا خون اور علی کا خون دونوں الگ الگ نہیں تھا. اس لیے کہ مطلع القمرین میں امام اہل سنت حدیث لائے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے، میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام ہے. یعنی علی کو خاندان نبوت سے آپ الگ نہیں کر سکتے. اور رہی صحیح غلط فہمی اگر کسی کو ہو سکتی تھی تو حضور نے آیہ تطہیر کے نزول کے وقت جب چادر میں اپنی بیٹی کو لیا، چادر میں حسنین کو لیا، تو چادر میں علی کو بھی لیا اور لے کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں. مولا علی کو
علی بھی اہل بیت ہیں، علی باہر والے نہیں ہیں، علی کو جو باہر والا کہے وہ باہر ہونے والا ہو جاتا ہے، اس لیے ہاں علی کو باہر والا نہیں کہنا، علی گھر والا ہے، اور ایسا گھر والا ہے کہ جب نبی گھر سے نکلتے ہیں، توجہ، جب آدمی باہر نکلتا ہے تو باہر والوں سے کہتا ہے چلو میں باہر جا رہا ہوں تم بھی چلو نکلو، باہر والوں کو اپنی غیر موجودگی میں باہر والوں کو اندر نہیں رکھا جاتا، اپنی غیر موجودگی میں باہر والوں کو شریف لوگ اندر نہیں رکھتے، جہاں سید الشرفا ہو، جہاں جان اشراف ہو۔ بھائی اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو جانا، آپ کہیں گے بھائی چلو میں جانا چاہتا ہوں اب آپ بھی نکلو، چلو یہی تو ہوگا، آپ ایسا تو نہیں ہوگا مجھے باہر جانا ہے میں جاتا ہوں تم بیٹھو، یہ تو نہیں ہوگا نا، بولو ہوگا کیا؟ اور اگر ہوگا تو آپ کے بارے میں کسی کی رائے اچھی ہوگی؟ نہیں۔ علی کیسا گھر والا ہے، علی کیسا گھر والا ہے کہ جب رسول اللہ جا رہے ہیں گھر سے باہر، اور وہ بھی کب؟ ایسا جا رہے ہیں کہ پلٹ کر جلدی آنا نہیں ہے، تو حضور فرماتے علی میرے بستر پہ تم سو گے، اپنے گھر میں علی کو چھوڑ کر جا، بلکہ علی پاک کی پرورش تو ہوئی تھی نبی کے گھر میں، تو امام حسین جس خون سے بنے تھے، توجہ، امام حسین جس خون سے بنے تھے وہ نبی کا خون، جس کو میرے امام کہتے خون خیر الرسل سے ہیں، جن کا خمیر ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، اور جب وہ خون سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دودھ اس کو پروان چڑھاتا ہے، خون سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پروان کون سی چیز چڑھاتی ہے؟ دودھ، اور جو دودھ ملا حسین کو، حالانکہ عرب کا دستور تھا کہ بچے پیدا ہوں تو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو سونپا جاتا تھا، لیکن بے فضل تعالیٰ تحدیث نعمت کے لیے میں نے 200 سے زیادہ کتابیں کربلا کے عنوان سے پڑھی ہے اب تک، 200 سے زیادہ کتابیں، زیادہ کہہ رہا ہوں زیادہ، اب مبالغہ نہیں ہو اس لیے میں 300 نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میرے پاس بلکہ اس سے زیادہ موجود ہیں، شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، کوئی گھمنڈ نہیں ہے اس پر، اور وہ بھی بہت کم پڑا اتنا، اس لیے کہ حسین پہ جتنا لکھا گیا نبی کے بعد اتنا کسی پہ نہیں لکھا گیا ہے، اللہ اکبر، جتنی حسین پاک پہ میں نے کتابیں پڑھی نئی پرانی، اس میں مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ سیدہ فاطمہ نے دودھ پلانے کے لیے حسین کو کسی کے سپرد کیا ہو، حالانکہ عرب کا دستور تھا، کوئی عیب نہیں تھا بلکہ خوبی سمجھی جاتی تھی، بچوں کو کسی کو سونپ دینا، دودھ پلانے کے لیے کسی کو سونپنا، بلکہ خود حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو سونپا گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی نا، ہم میلاد میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن یہ اور بات ہے، یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے، کہ بچے دودھ پیتے ہیں تو تاثیر سے بچے ڈھلتے ہیں، بچے دودھ پیتے تو تاثیر سے بچے دودھ کی تاثیر میں ڈھلتے ہیں، یہ میرا نبی ہے جس کا دودھ پیا ہے اس کو اپنی تاثیر میں ڈھال دیا ہے، اسی لیے جس ماں کا دودھ میرے نبی نے پیا ہے وہ ہر ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے، خاص بات۔ لیکن سیدہ فاطمہ نے اپنے بچوں کو کسی کو سونپا نہیں، دودھ خود پلایا، امام حسن کو بھی خود پلایا، امام حسین کو بھی خود پلایا، اور ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے دودھ پلانے کے حوالے سے، وہ بھی ایک بار ملتا ہے، ایک بار، ہاں بس، باقی کے پورا وہ جو رضاعت کا جو زمانہ ہے وہ آپ رہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، نبی اور علی کا خون اور شیر فاطمہ
جب یہ دونوں چیزیں مجتمع ہو جاتی ہیں تو تب جا کر حسین بنتے ہیں. اب حسین کے اندر ہے کیا چیز؟ ایک تو طہارت فاطمہ کا جوہر اور ایک تو شجاعت نبی اور علی کا جوہر. جہاں نبی کی شجاعت اور علی کی شجاعت اور طہارت فاطمہ دونوں ایک ساتھ ہو وہاں وجود حسین ترتیب اور تربیت پاتا ہے. تو آپ نے اس خطرے کو یزید کے حوالے سے جو خطرہ تھا اس کو محسوس کیا تھا کہ اگر یزید کی بیعت کر لی جائے تو یزید کی بیعت کا مطلب یہ، امام حسین یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت کا مطلب یہ کہ اگر مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے تو حسین سے نہیں مانگی جا رہی ہے. اگر میرے بڑے بھائی حسن ہوتے تو مجھ سے نہیں مانگی جاتی، حسن سے مانگی جاتی. اگر حسن کی موجودگی میں بھی میرے ابا علی ہوتے تو بیعت پھر حسن سے نہیں مانگی جاتی نہ حسین سے مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی؟ علی مرتضیٰ سے. اور علی سے کیوں مانگی جاتی؟ اس لیے کہ پورے خاندان نبوت کا جس دور میں جو بڑا ہوتا اس سے مانگی جاتی. اور اس کا بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے یہ سب صحیح کر رہا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں ایک بات سمجھنا، کربلا کی اہمیت، امام حسین کی جرأت، اس کو سمجھنا. آپ پہلے امام حسین نے سمجھا کہ یہ بیعت صرف میری نہیں ہوگی، یہ بیعت میری نہیں، یہ حسن کی، یہ بیعت علی مرتضیٰ کی. اور اسی پہ بس نہیں بلکہ گویا کہ میرا بیعت کر لینا خاندان نبوت کی مکمل یزید کے ساتھ تائید و حمایت کا اعلان کر دینا ہے. اور یزید نے پھر کرنا کیا ہے؟ یزید نے ریشم پہنانا ہے مردوں کو. یزید کر کیا رہا ہے؟ بندروں کا ناچ. یزید کا حال کیا ہے؟ یزید جو ہے وہ گدھوں کی ریس. یزید کا حال کیا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ زنا. یزید کا حال کیا ہے؟ سوتیلی ماں کے ساتھ بدفعلی. یزید کا حال کیا ہے؟ پھوپھی ذات، پھوپھی، اللہ اکبر، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، محرمات کے ساتھ بدکاری بدفعلی. حتیٰ کہ اس بدبخت اور پاپی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی گالی دی. اور جو گالی دی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، یہ میرے اندر یہ بھی ہمت نہیں ہے. آپ جس کو دیکھنا شیخ محقق کا قول اٹھا کر کے آپ دیکھیں. امام پاک اس کو محسوس کر رہے تھے. اب یہاں ایک بات یاد رکھنا، عباسی دور کے خلفاء جب ہم دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے عباسی دور سے پہلے بنو امیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیں اکبر وغیرہ کو دیکھتے ہیں. تاریخ کا ایک طالب علم جب مسلمان بادشاہوں کو دیکھتا ہے تو مسلمان بادشاہوں کو دیکھ کے کیا دیکھتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا دور آپ دیکھ لیں کہ ان کے دور کے جو بادشاہ تھے، اسی طرح عباسی جو بادشاہ تھے، اموی جو بادشاہ تھے، اس کے بعد فاطمی جو بادشاہ تھے، اسی طرح غوری اور مغل، یہ جتنے بادشاہوں کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا کیا ہے. ایک ایک بادشاہ کے پاس 500 عورتیں، 300 عورتیں، 25 عورتیں، 1000 عورتیں. اس کے بعد ان کے گھروں کے اندر شراب کا ماحول، گانوں کا ماحول، مجرے کا ماحول، پاپ کا ماحول، گندگی کا ماحول، جرائم کا ماحول، زندگی میں نماز نہیں. تو جو تاریخ کا طالب علم جب یہ پڑھنے کے لیے آتا تو وہ کیا سوچتا؟ اچھا یہ وہی تہذیب ہے اسلام کی، اچھا یہ وہی تہذیب ہے اسلام کی جس پر مسلمان ناز کرتے ہیں، جس پر علماء جو ہے وہ اونچے اونچے ہاتھ کر کے فخر کرتے ہیں، یہ وہی تہذیب ہے. اللہ اکبر. ایک طالب علم تاریخ کا سوچ کر کے آج تک اکبر کی گندگی کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے. کسی بادشاہ نے کچھ تھوڑی بہت غلطی کر لی، آج تک اس کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے. لیکن آج ہم اس پر کوئی مرعوب نہیں ہوتے، اس پر کوئی سر نیچا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سے یہ جواب دیا جاتا ہے. کیا جواب دیا جاتا ہے؟ میری جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب نے، اللہ انہیں درازیوں بالخیر عطا فرمائے، جس وقت ہمیں تانا دیا گیا کہ تمہارا ظہیر الدین بابر ایسا تھا، تو اس وقت میری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین نے کہا کہ ہم ظہیر الدین بابر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم معین الدین اجمیری کے ماننے والے. ظہیر الدین کے مقابلے میں معین الدین کو کیوں پیش کیا گیا؟ ظہیر الدین کے مقابلے میں معین الدین کو کیوں پیش کیا گیا؟ معین الدین تھے تو پیش کیا گیا. اگر معین الدین نہ ہوتے تو بتاؤ
کہ گردن جھک نہ جاتی. تو ایسے ہی امام علی مقام نے جانا, امام علی مقام نے سمجھا کہ میں یزید سے مقابلہ کرنے نہیں جا رہا ہوں. اگر میں یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا, دونوں میں کوئی ایک کٹے گا, لوگ کہیں گے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, ایک جیتا ایک ہار گیا. امام حسین نے کہا نہیں, میں مقابلہ کروں گا, میں مقابلہ کروں گا, کسی کو لے کے نہیں جاؤں گا. صرف بنو ہاشم جو آل ابو طالب تھے, امام حسین نے آل ابو طالب کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کیا. آپ دیکھیں کون کون تھا, وہ جتنے 18 نفوس تھے وہ سب آل ابو طالب. حالانکہ ہم ان کو آل رسول مانتے ہیں, لیکن یہ سمجھانے کے لیے آل ابو طالب اس اعتبار سے کہ آل رسول تو امام حسین ہو گئے, امام زین العابدین ہو گئے, اس لیے کہ ان کا شجرہ نسب سیدہ فاطمہ الزہرا سے جا کے رسول اللہ سے ملتا ہے. اس کو آپ کوئی غلط رنگ مت دینا. ہم آل رسول کا شجرہ لے کر جاتے ہیں حسن و حسین تک, پھر وہاں سے لے جاتے سیدہ فاطمہ تک, اور پھر وہاں پر انہیں بنت پیغمبر کہہ کے محمد رسول اللہ تک, یہ ہے. لیکن عباس کو تو, عباس ابن علی کو تو ہم آل رسول اس اعتبار سے نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ وہ علی پاک کے بیٹے تو تھے لیکن فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں تھے. اس اعتبار سے اب ان کا جو شجرہ ہے وہ علی پاک کے بعد اب وہاں سیدہ فاطمہ کا نام نہیں آئے گا, بلکہ علی پاک کے بعد نام کس کا آئے گا؟ جناب ابو طالب کا. اسی طرح سے محمد ابن علی ابن ابو طالب, ابو بکر ابن علی ابن ابو طالب, اون ابن علی ابن ابو طالب, عثمان ابن علی ابن ابو طالب, عباس ابن علی ابن ابو طالب. اسی طریقے سے اون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب, محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب. اس طریقے سے یعنی جو اپنے خاندان کے لوگ تھے, اپنے چچا تایا کے وہ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھانے کے لیے صرف, میں وضاحت کر چکا, سمجھانے کے لیے صرف آل ابو طالب کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ان کو لے کر کے آپ چلے 18 نفوس کو, جس میں آل رسول کتنے تھے؟ آل فاطمہ ہونے کے اعتبار سے جن کے نام میں نے لے لیا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے بات کو. اللہ اکبر. ان کو لے کر چلے. کیوں مقابلہ نہیں کرنا؟ آواز لگاتے. میں نے پرسوں کی تقریر میں لوگوں سے کہا, اگر حسین آواز لگاتے, لوگ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں حسین کے ساتھ کوئی گیا نہیں. میں نے کہا حسین نے کسی کو بلایا نہیں, جانے کی بات نہیں ہے. امام حسین نے کسی کو بلایا نہیں. اگر بلاتے تو, میں نے کہا میرا ایمان ہے, اب میں کتاب کی نہیں دل کی بات کر رہا ہوں اور اس کو کتاب سے ثابت کروں گا. اگر حسین آواز لگا دیتے, کربلا کا میدان تنگ پڑ جاتا, اتنے لوگ آ جاتے. کہ وہ کیسے آتے؟ میں نے کہا حسین کی داستان سننے کو بلا لو تو میدان کم پڑ جاتا ہے. سال گزرنے کے بعد اگر آواز لگا دے کوئی حسینی, تو حسینی کی آواز پر اتنے آتے ہیں کہ مسجدیں بھی کم پڑتی ہیں, میدان بھی کم پڑتے ہیں. اگر حسین آواز لگاتے تو میدان کربلا کم پڑ جاتا, لیکن حسین نے کسی کو بلانا نہیں چاہا. یہ تو ایک بات ہو گئی جو آپ کی نظر کے سامنے. دوسری بات اب سنو, اگر حسین بلاتے تو صرف زمین کے اوپر کے لوگ نہیں آتے. اگر حسین بلاتے زمین کے اوپر کے نہیں آتے, جو زمین کے اندر چلے گئے تھے وہ بھی آتے, جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی آتے, جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی آتے. کسی نے کہا امین القادری ہوش کی بات کر, اتنا مبالغہ نہ کر. میں کہتا ہوں
یہ تو دل کی بات کہی، لیکن دل کی بات کتاب سے ثابت کرنا پڑے گی. قبر کے اندر والے بھی آتے، ماں کے شکم والے بھی آتے، عالم ارواح والے بھی آتے. میں نے کہا ہاں، کربلا میں تم عینک اور عدسے لگاتے ہو نا محرم میں، ذرا 11ویں کی اپنی تقریریں بھی یاد کرو. کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. میں نے کہا سن، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، زبدۃ الاثار ہیں، اس کے بعد امام اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں، اور ہمارے علماء بھی بزرگ بھی لکھ رہے ہیں، اور دوسروں کے بزرگوں نے بھی لکھا. جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جو قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ بھی غوث پاک کے سامنے آ کے گردن جھکا گئے، اور پورا افق بھر گیا. میں نے کہا جب 11ویں نمبر کے بیٹے کی آواز پر جب وہ گردن جھکانے آ سکتے ہیں تو حسین کی آواز پر گردن کٹانے کیوں نہیں آ سکتے؟ اسی لیے تو ہمارے یہاں سے آواز بلند ہوئی، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. گردن جھکانے آئے کہ نہیں عبد القادر جیلانی کی آواز میں؟ اور عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جو حسین کے نام پہ سر جھکائے اسے عبد القادر جیلانی کہتے. حسین نے بلایا نہیں، اگر بلاتے تو معاملہ بلانا کیوں، وہ چاہتے تھے میں نے مقابلہ نہیں کرنا. مقابلہ ہوتا، ٹکر ہوتی تو ایک جیتتا ایک ہارتا. کہتے دو شہزادوں کی، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حالانکہ ہائے ہائے لوگوں کو کیا کہا جائے. تو حسین پاک چاہتے تھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو لے جا کر یزید کو ختم نہیں کرنا ہے، یزید کو ختم نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ یزید ہے، یہ ختم ہوگا پھر کوئی یزید کھڑا ہوگا. میں نے یزید کو ختم نہیں کرنا ہے، یزید رہے نہ رہے مجھے پرواہ نہیں، میں نے یزیدیت کو ختم کرنا ہے، فکر یزیدیت کو ختم کرنا ہے. اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو جو شراب آج چھپ کے پی جا رہی ہے یہ چھپ کر نہیں پی جاتی. کیوں؟ علل اعلان پی جاتی، ممبروں پہ بھی پی جا سکتی تھی، مسجدوں میں بھی پی جا سکتی تھی، مدرسوں میں بھی پی جا سکتی تھی. اور جب پینے والا پیتا، توجہ، جب پینے والا پیتا، منع کرنے والا تو پہلے منع کرتا ہی نہیں. کوئی سرفیرہ میری طرح کوئی ہو کر کے منع کرتا، پینے والا جواب دیتا مجھے کیا منع کر رہا ہے، امام حسین کے امام نے شراب پی ہے، معاذ اللہ. جواب کیا ہوتا؟ معاذ اللہ سمہ، یہ جواب نہیں ہوتا، معاذ اللہ یہی جواب ہوتا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یزید کو تو حسین نے اپنا امام مانا تھا، اس نے شراب پی. کوئی زنا کرتا، معاذ اللہ روکا جاتا، کہتا کس منہ سے منع کرتے ہو؟ امیر المومنین نے مومنوں کے، اگر مومن زنا کر رہے تو کیا تکلیف ہے؟ امیر المومنین نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ. بولو یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ امام حسین نے کہا 18 لے کر کے جاؤں گا لیکن یزیدیت کا خاتمہ کروں گا. اور امام حسین چاہتے تھے دو چیزیں. یزید کے دور میں دو چیزیں ختم ہو رہی تھی. یزید کے دور میں امام حسین دو چیزوں کو ختم ہوتا دیکھ رہے تھے. ایک کیا؟ ایک تو یہ تھی، امام عالی مقام دیکھ رہے تھے کہ اظہار جرأت، اظہار جرأت اظہار، اظہار جرأت نہیں، جرأت اظہار، اظہار رائے کی ہمت اور طاقت، یہ ختم ہو رہی تھی یزید کے دور میں. ایک اور دوسری قوت احساس. ان دو نکات کو خیال کرنا، یہ دو نکات پہ بہت توجہ دینا. جرأت اظہار اور قوت احساس یہ ختم ہو رہی تھی، اور یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا یزید. مطلب قوت احساس کا مطلب کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، پبلک کو کچھ پڑی نہیں رہتی کسی دور میں، ٹھیک؟ پبلک دیکھتی ہے کہ میرا بڑا کیا کر رہا ہے، توجہ آپ کی، میرا بڑا کیا کر رہا ہے.
تو اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا ہے اہل باطل کا کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو دو چیزوں کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک یہ پیسہ لے لو, ہمارے حامی بن جاؤ, ہماری حمایت کرو, ٹھیک. اس لیے اپوزیشن آپ جس کو کہہ لیں, اپوزیشن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جیسے آج کل ہو رہا ہے, آج گنڈا گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اپوزیشن خرید لیا گیا دنیا کے اندر. کسی بھی دنیا کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ, بڑوں کو خریدا جاتا ہے. اتنے توڑے لے لو, اتنے تھیلے لے لو, یہ عیش لے لو, وہ آرام لے لو, ہمارے خلاف نہیں بولنا. تو پھر پبلک کیا دیکھتی ہے؟ لیڈر ہمارے چپ ہیں, قائدین ہمارے خاموش ہیں, ہم بھی چپ ہو جائیں. یہ ہوتا ہے, ٹھیک. لیکن ایک دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے لوگ, جو لوگ خریدے نہیں جاتے, جو خریدے نہیں جاتے, تو ان کو پھر کم کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, اڑا دیا جاتا ہے, مار ڈالا جاتا ہے. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرے قائدین ہوتے ہیں وہ جان بچانے کے لیے, میرے بچے یتیم نہ ہو, میری بیوی بیوہ نہ ہو, میرا عیش نہ جائے, میرا آرام نہ جائے, تو وہ ان کا انجام دیکھ کے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے عوام کے اندر سے قوت احساس غلط ہو رہا ہے, یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ احساس عوام سے ختم ہوتا ہے تو خواص کے اندر وہ جو جرأت ہوتی ہے روکنے کی, ٹوکنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. یزید یہی چاہتا تھا کہ ہم یہ کریں, اور اس کو کسی سے خطرہ نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کو دبا لیں گے طاقت سے, دبا چکا بھی تھا وہ, اس لیے کہ یہ اس کی کوشش اس وقت کی نہیں تھی, بہت پہلے سے وہ تانے بانے بن رہا تھا. آپ پوری تاریخ پڑھیں, ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں, ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھیں, علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا کر کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے خطبات محرم ماضی قریب کی کتاب ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, آپ کو یزید کا کردار اس میں بھی مل جائے گا. اسی طرح سے وہ تانے بانے بن رہا تھا, اور یہ احساس ختم کیا جا رہا تھا, برائی کو برائی کو. حالت یہ تھی میرے عزیز کہ جمعہ کا خطبہ دیا جاتا, اتنی لمبی لمبی اس میں پھیکم پھاک ہوتی کہ جمعہ کا خطبہ ہوتے ہوتے عصر کا ٹائم آتا, عصر کا ٹائم آتے آتے مغرب کا ٹائم آنے لگتا. تو صحابہ, جو جونیئر صحابہ, وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, تو وہ ڈر کے مارے, نماز کا وقت جا رہا ہے, ڈر کے مارے. یہ تاریخ ہے ہماری. آپ کہتے ہیں حسین کو کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی, حسین کو ضرورت یہ تھی. جب نماز کا وقت جمعہ کا جا رہا ہوتا تو وہ لوگ ڈر کے مارے چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کے نماز پڑھتے, یوں یوں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر دیتے, جمعہ جا رہا ہے. ایک شخص نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہا کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئی, کوئی نیا قانون نہیں آیا, محمد الرسول اللہ جو قانون لے کے آئے تو وہی قانون آ رہا ہے. نماز کا ٹائم جا رہا ہے, یہ اپنی بکواس بند کرو, نماز شروع کرو جمعہ کی. پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ اس کو نماز کی بڑی فکر ہے, اڑا اس کی گردن اڑا مسجد میں. کس بنیاد پہ؟ جمعہ کے لیے کہا گیا, جمعہ کے لیے کہا گیا, گردن اڑا. یہ حالات بن رہے تھے میرے عزیز. امام حسین نے سوچا میں جاؤں گا, میں یزیدیت مٹاؤں گا. اور یہ جو اظہار جرأت ہے نا, یہ جرأت ہے جو جرأت ہے جو اظہار کی جرأت, کسی کی بات, کوئی بات حق کہنے کی جو جرأت اور بے باکی ہے, میں وہ لوگوں کے درمیان زندہ کروں گا. غلطی کا احساس, قوت احساس لوگوں کے اندر جو مٹ رہا ہے اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا. میں جاؤں گا, مقابلہ نہیں کروں گا, لیکن میں بے نقاب کروں گا یزید کو. اس فکر کے ساتھ امام علی مقام تشریف لے گئے. پھر ایک اور بات, انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے, توجہ کرنا, انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے گھر کے ماحول سے. انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے گھر کے ماحول سے. یہ میں تمہید کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں, مقدمے کے طور پہ واقعات کربلا کل سے پڑھنا ہے, لیکن آپ توجہ کریں, ترتیب پاتی ہے ذہنیت گھر کے ماحول سے. اب امام حسین جس ماحول میں پلے تھے اور بچے جس ماحول میں پڑے تھے, میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ میرا عنوان امام حسین ہے. امام حسین جس گھر میں پرورش پا رہے تھے وہ گھر کون سا تھا؟ آئیے نمبر 1 چلتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے بڑے بوڑھے جب گھر کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اپنے فاضل اوقات میں بچوں کو بتاتے ہیں, بیٹا تیرے دادا ایسے تھے, تیرے نانا ایسے تھے,
تیرے چچا ایسے تھے، ہے نا، وہ تیری نانی ایسی تھی، خاندان کے حالات ہر گھر میں بتائے جاتے ہیں. اب حسین پاک کے نانا، ان کے حالات تو پوری دنیا کو بتائے جا رہے تھے، اور امام حسین ان کو صرف دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، ان کے حالات بھی سن رہے تھے. کیسے حالات؟ طائف کی وادی میں حق لے کر گئے، پتھروں کی برسات ہوئی. اشارے دے رہا ہوں، ایک ایک واقعے پر بہت وقت جائے گا، لیکن اشارہ آپ سب کو یاد ہے نا وہ واقعات. طائف کی وادیوں میں پتھروں کی برسات ہوئی، نالائن خون سے بھر گئی. امام حسین کے نانا کو کہا گیا کہ دعوت روک دو محمد، کہا جان لے سکتے ہو لیکن حق زبان سے روکنے سے، حق بولنے سے نہیں روک سکتے. اس کے بعد 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کو قید کیا گیا اور کہا گیا محمد عربی دعوت دین حق کو روک لو. محمد الرسول اللہ نے کہا سب لٹا دیں گے لیکن نہیں چھوڑیں گے حق کہنا. اسی طریقے سے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے پاس قافلہ جاتا ہے مکے کے لوگوں کا، اور قریش مکہ جا کر کے کہتے ہیں محمد عربی ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسے روک دیا جائے ورنہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کو ہمارے حوالے کر دو. ایک خوبصورت آدمی لے لو، ایک خوبصورت بچہ ہم سے لے لو، ایک خوبصورت جوان ہم سے لے لو، پیسے لے لو، دولت لے لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو. ہم کیا کرو گے؟ تو کہا محمد کو قتل کر دیں گے. حضرت ابو طالب نے کہا اچھا تم اپنا بچہ مجھے دو، میں اس کو ناز و نعمت سے پالوں، ناز و نعمت سے پالوں، میرے بچے کو تم قتل کر دو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے تم کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حضور پیچھے سے تشریف لائے. آنے کے بعد میرے آقا نے پوری گفتگو سنی، چچا کی گفتگو بھی سنی، ان لوگوں کی گفتگو بھی سنی. اس کے بعد وہ چلے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے جب آئے چچا کے پاس، پیارے چچا نے کہا میرے بھتیجے آپ نے سن لیا نا انہوں نے کیا کہا؟ اس وقت میرے آقا نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا چچا وہ مجھے روکنا چاہتے ہیں. اے میرے چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور وہ پھر کہیں کہ میں دین سے دستبردار ہو جاؤں، واللہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، اگر وہ چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں تو بھی میں اپنی دعوت سے نہیں رک سکتا. اللہ اکبر. پھر چچا نے جب بھتیجے کی یہ استقامت دیکھی تو کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی تائید اور حمایت کرتا رہوں گا، واللہ پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اب امام علی مقام کے سامنے یہ سب جرأتیں تھی، اپنے نانا کی جرأت، اگر حضوری کی جرأت بیان کی جائے تو پھر وقت کہاں رہ جاتا ہے، لیکن ایک اشارہ دے دیا. اس کے بعد دادا کی جرأت کیا تھی؟ امیر حمزہ کا کلیجہ، یہ دادا لگتے تھے نا رشتے میں امام حسین سے، کلیجہ چبایا گیا کس کے لیے؟ حق کے لیے. اسی طریقے سے چچا کی جرأت، بازو کاٹ دیے گئے جعفر طیار کے. یہ ساری داستان امام حسین بچپنے سے سن رہے تھے. پتا چلا مرنا ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے جس کے خاندان میں نہ کبھی کوئی اللہ کی راہ میں مرا ہو نہ کبھی کسی نے مارا ہو. وہاں تو آنکھیں کھلی تھی، آنکھیں کھلنے پر سنا تھا چچا اللہ کی راہ میں مارا گیا، دادا اللہ کی راہ میں مارا گیا، اللہ اکبر، فلاں اللہ کی راہ میں مارا گیا، نانا کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا. یہ داستان عظیمت اور استقامت گویا کہ حسین کے کانوں میں بچپنے سے گونج رہی تھی. اور پھر رہی شجاعت کی بات، اللہ اکبر، تو بزدل بلہ اللہ کہنے والے کہتے ہیں شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، لومڑی کا بچہ لومڑی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی شیر کا بچہ شیر کیا ہوتا ہے؟ حسین کا باپ شیر نہیں تھا بلکہ شیر خدا تھا. اور کیسا بہادر کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پہ فرمایا جھنڈا کل اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا. کون نہیں ہوگا؟ فرار نہیں ہوگا، وہ کرار ہوگا، کرار. میں کرار نہیں کہتا، ہاں جس سے لوگوں کے دل چھلنی ہو ناسبیت کے، تو کرار. علی کون تھے؟ کرار. حضور کی حدیث، آقا نے فرمایا وہ فرار نہیں ہوگا، وہ کرار ہوگا. کرار زمین تھر تھرا
جاتی ہے، ناسبیت کے کلیجے تھر تھرا جاتے، وہ کرار ہوگا، کرار، غیر فرار. وہ کرار، فرار کس کو کہتے ہیں؟ جو بھاگ جائے پیٹ پھیر کر. اور کرار کس کو؟ جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، پلٹ پلٹ کر. اور پھر وہ کون سا کرار؟ صرف کرار نہیں، حیدر کرار. کون سا کرار؟ حیدر کرار. یعنی حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. آقا نے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار ہے، یعنی پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا ہے. پلٹ پلٹ. اتنا بہادر باپ کا بیٹا آج مسلمان بزدلی کا شکار ہے. ہم کہتے ہیں حسین کو دیکھو، حسین عزم کا نام، حسین حوصلے کا نام، حسین انقلاب کا نام، حسین جہد مسلسل کا نام، حسین حرکت مسلسل کا نام، حسین حیات ابدی کا نام، حسین حیات سرمدی کا نام. لوگ کہتے ہیں خانقاہی نظام قائم کرو. خانقاہی میں کہا کون سا خانقاہی؟ تو کہا کوئی ایک گال پہ مار کے جائے تو دوسرا بھی پیش کر دو. میں نے کہا نا، یہ کوئی خانقاہی نظام ہے؟ نا، یہ نامردی کا نظام ہے. نظام خانقاہیت کیا ہے؟ جرمنی کی خاک چھاننے والا اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اپنی ذات کے لیے کوئی مارے تو دوسرا پیش کر دینا، یہ ہے خانقاہی. لیکن جب دین پر وقت آئے تو پھر کونے میں گھس کے بیٹھنا یہ نامردی ہے. پھر بیٹوں کو لے کر آنا ہوگا. ہم لڑنے لڑانے مرنے مرانے کی بات نہیں کر رہے، آپ بات سمجھیں. کیا کہہ رہے ہم؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. امام حسین علیہ جدی علیہ السلام، یہ خاندان کی داستان تھی. ایک اور بات، یہ بہادری کی داستان تھی. اب دوسری بات، حسین خود کو جان دے دینا، کلیجہ چبوا لینا، یہ تیرے خاندان کا حوصلہ ہے. لیکن خود مر جانا، خود جان دے دینا یہ آسان ہے. کربلا ایسی نہیں ہوگی. کہا پھر کیسی ہوگی کربلا؟ کہا اس میں بیٹا تیرے سامنے کاٹا جائے گا. کہا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. حسین نے کہا میرے لیے، اس سے ڈرے وہ بیٹے کے کٹنے سے، بیٹے کے کٹنے سے ڈرے وہ جس کے یہاں یہ واقعہ نہیں ہوا ہو. بھائی پہلی بار جو حادثہ ہوتا ہے اس میں ڈر لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک مرتبہ بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا تو تقریباً 6-8 مہینے تک ایک ڈرائیور بریک مارتا تھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی. اور ابھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں. یعنی مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ عادی ہو گئی ہے طبیعت اس کی. صحیح کہہ رہا ہوں. بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہفتے بھر تک کے گھر پڑے رہتے تھے. ابھی اگر کار کا بھی ہو جائے تو کپڑے صاف کر کے اسٹیج پہ جاتے ہیں. چلو، اور بہت فکر مت کیا کرو، اور فکر مت کیا کرو. یہ وجود اپنے لیے نہیں ہے. سب سے بہترین موت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. اور مانگا یہی ہے، اس لیے کہ بستر پہ مرنے والے تڑپ کر مرتے ہیں. اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں موت دے. بلکہ میں تو یہ تمنا کرتا ہوں عباس کی طرح جینا عطا کرے، حسین کی طرح مرنا عطا کرے. انتخاب عباس اس لیے کیا ہے، عباس کا انتخاب اس لیے کہ عباس بڑا وفادار تھا اہل بیت کا. ساری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا. یہ بات آگے آئے گی جو ہر سال آپ سنتے. لوگ یہ بھی کہتے کیا ہر سال وہی لگا رکھا. میں نے کہا میں نے نہیں لگا رکھا ہے، میں نے نہیں لگا رکھا ہے. اس لیے کہ کسی عاشق نے کہا تھا یہ مجھ کو کیوں رگڑتے. کا یہی تو بات ہے، جتنا مجھ کو رگڑتے رہو گے خوشبو اتنی زیادہ پھیلتی رہے. مجنوں سے پوچھو نا لیلا کہنے میں مزہ کیا آتا ہے. فرحات سے پوچھو نا شیرین کہنے میں مزہ کیا آتا ہے. وفاداران اہل بیت سے کہو کہ حسین کہنے میں مزہ. کوئی شعر نہیں تھا میرے عزیز. امام عالی مقام کا ذکر دلوں کو زندہ کرنے والا ہے.
اور کربلا جب بھی بیان ہوگی تو حیات نو ملے گی, کیونکہ حسین جرت کا نام, بہادری. کسی نے گویا کہ نقیب غیب نے کہا اپنی جان دینا آسان, اپنی تکلیف سے بڑھ کے بچوں کی تکلیف ہوتی ہے. حسین وہاں تو نہیں جان دے گا صرف, یہ تو تیرے خاندان کی روایت ہے جان دینا, بچہ بھی کٹے گا. کہا کوئی پہلا حادثہ تھوڑی ہوگا بچے کے کٹنے کا. کہا وہ کیسے؟ آنکھوں کے سامنے کٹے گا. کہا ہاں دیکھ چکے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا ابراہیم میرا دادا ہے, میں آل ابراہیم ہوں. ابراہیم میرا دادا ہے, میں آل ابراہیم ہوں. جب خواب دیکھ کر بچے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں, ہمارے یہاں یہ اجنبیت کی بات نہیں ہے, دادا کی سنت ہے, نئی بات تھوڑی ہے, دادا کی سنت ہے. اور کہا ایک دادا کی نہیں, ایک دادا کی نہیں, ایک دادا نے رکھا تھا, اللہ نے قبول کیا اور دمبا بھیج دیا. دمبا آ گیا, وہ اللہ کی محبت تھی, لیکن ہمارا عشق تو یہ تھا کہ بیٹا ہی ذبح کریں گے. لیکن اللہ اکبر, وہاں بچا لیا دمبے کی شکل میں دمبا دے کر کے, لیکن دادا نے چھری رکھی تھی. کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ رکھی تھی صرف مگر کیا نہیں تھا. رکھا دادا نے تھا اور پوتا قربان کر کے بتائے گا کہ صرف رسم ادا نہیں کی تھی بلکہ حقیقت پوری کی تھی. ایک دادا کی سنت نہیں, ایک وہ دادا جو ابراہیم تھا وہ بھی سنت, اور دوسرا دادا اس کی بھی سنت. یعنی یہ گھریلو رسم ہے بچے قربان کر دینا اللہ کے نام. کہو دوسرا دادا کون؟ کا دوسرا دادا, اس کا نام, جو دوسرے دادا تھے ان کا نام تھا شیبہ. دوسرے دادا کا نام کیا تھا؟ شیبہ. ان کو کہتے عبد المطلب. حضور کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ شیبہ. کیا نام تھا؟ بولو مل کے بولو, بولو مل کے بولو, مل کے بولو. عبد المطلب ان کو ان کا لقب ہے. عبد المطلب کوئی نام نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ مطلب جو تھے, مطلب یہ حضرت عبد المطلب کے جو وہ رشتے میں تایا ہوتے تھے, تو یہ پل رہے تھے, پرورش پا رہے تھے اپنے ننیال میں یتیم ہونے کے بعد. تو ان کے بھائی یعنی ان کے تایا نے سوچا کہ میرا بھتیجا بڑا ہو گیا ہے, اب میں نے اس کو لے کر کے جانا ہے. تو پیچھے بٹھا کر یا آگے بٹھا کر لا رہے تھے مطلب. تو مطلب بٹھا کر کے لا رہے تھے, تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب غلام خرید کے لایا اتنا خوبصورت. تو لوگوں نے شیبہ کو دیکھ کے کہا یہ عبد المطلب ہے, یعنی یہ مطلب کا غلام ہے. تو اسی سے آپ کا لقب پڑ گیا عبد المطلب. آپ کا نام کیا تھا؟ شیبہ. کیا نام تھا؟ شیبہ. اب عبد المطلب سنت ابراہیمی پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ مختصر زمزم گم ہو گیا تھا, لوگوں نے اس کو مٹی اٹی ڈال کے چھپا دیا تھا. حضرت عبد المطلب نے منت مانی, اے اللہ اگر زمزم مل گیا تو اپنے 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کو تیری بارگاہ میں اپنے دادا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کر دوں گا. مل گیا. اب مل گیا تو 10 بیٹوں میں کون مل گیا تو 10 بیٹوں میں کون ذبح ہوگا؟ قرہ ڈالا. جب قرہ ڈالا تو نام کس کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا, حضور کے والد صاحب کا. حضور کے والد بزرگوار کا عبداللہ کا نام تھے, بہت خوبصورت, بڑے حسین تھے, بڑے جمیل تھے. اور ان کی والدہ سے, حضرت عبداللہ کی والدہ سے 2 ہی بیٹے تھے. کون 2 بیٹے تھے؟ عبداللہ اور ابو طالب. 2 بیٹے تھے, یہ دونوں سگے بھائی تھے. اب نام نکلا عبداللہ کا. عبداللہ کا نام نکلنا تھا تو حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب نے کہا عبداللہ چلو تمہیں ذبح کرتے ہیں. ننیال والے آئے, ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمارا آپ کا بیٹا نہیں, صرف ہمارا نواسہ بھی اتنا خوبصورت ہے, ہماری بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیں گے. تو پھر کہا کیا کریں؟ تو کہا طریقہ ہے نا اس کا عرب میں. تو کہا کیا طریقہ؟ کہا فدیہ دو. کہا فدیہ کیا دیں؟
کہا چلو کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں, کسی نجومے کے پاس چلتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں. ایک کاہن کے پاس گئے, اس دور میں کاہنوں کے پاس جاتے تھے. اس نے کہا ایک کام کرو, اگر عبداللہ کو بچانا ہے تو اللہ کی مرضی معلوم کرو, عبداللہ چاہیے یا فدیہ, دونوں میں کیا چاہیے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک اونٹ کا نام ڈالو, عبداللہ کا نام ڈالو, اگر اونٹ کا نام آ گیا تو مطلب ایک اونٹ کا فدیہ قبول, اور عبداللہ بچ جائیں گے. کہا ٹھیک. اب لے گئے, حضرت عبداللہ کا نام ڈالا, ایک اونٹ کا نام ڈالا, نام آیا عبداللہ کا رضی اللہ تعالی. اب ایک کو 10 کیا, پھر حضرت عبداللہ کا نام, پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا, پھر 10 کو 20 کیا, 20 اونٹ اور عبداللہ, حضرت عبداللہ کا نام, 30 اونٹ اور عبداللہ, حضرت عبداللہ کا نام, 40 اونٹ اور عبداللہ, عبداللہ کا نام, 50 اور عبداللہ, عبداللہ کا نام, 100 اونٹ اور عبداللہ, 100 اونٹ ایک طرح, حضرت عبداللہ. اب آیا اونٹوں کا نام, تو 100 اونٹ ذبح کی حضرت عبد المطلب نے فدیے میں. اسی لیے حضور کہتے تھے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کون 2 ذبیح؟ ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک عبداللہ ذبیح اللہ. عبداللہ بھی ذبیح, اللہ اکبر. تو کہا حسین بیٹا کٹے گا, کہا کوئی نئی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمارے خاندان کی روایت ہے. یہ تھی خاندانی روایات. اور تیسری اور آخری بات, اب بات کو سمیٹتے ہوئے, امام علی مقام علی جدی والی السلام اب کربلا میں گئے, تو جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نظام ہے, نظام اسلام کا نظام جو وہاں مٹتا ہوا نظر آ رہا تھا, آپ چاہتے تھے کہ وہ نظام قائم ہو جائے. اور اگر نظام قائم نہ کر سکا, میں توجہ کریں, اگر میں نظام قائم نہ کر سکا, اگر میں نظام قائم نہ کر سکا, کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ لوگ جب بھی کوئی غلط چیز کو دیکھیں گے تو اس غلطی کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے, اس پر احتجاج کریں گے. اور پھر یہی ہوا, امام علی مقام گئے میدان کربلا میں. آج ہم یہ کہتے ہیں نا یزید شرابی تھا, بے نمازی تھا, یہ تھا وہ تھا. یزید کے بعد بھی بہت لوگوں نے یہ سب کیا ہے, لیکن امام علی مقام اصل یہ چاہتے تھے کہ زمین کے اوپر کسی کی حاکمیت قائم نہ ہو, زمین کے اوپر ان الحکم الا للہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہو. اور پھر امام علی مقام آخری میں جاتے جاتے عرض کر رہا ہوں, امام علی مقام یہ سوچ رہے تھے اگر میں نے بیعت کر لی, اگر میں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, یزید کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ خلیفہ. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور کون سا خلیفہ بنے گا؟ خلیفہ رسول. کیا بنے گا؟ اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو کیا بنے گا وہ؟ خلیفہ رسول. یزید کون بن جائے گا؟ خلیفہ. اور خلیفہ رسول کا مطلب جانشین رسول, رسول اللہ کا وہ جانشین بن جائے گا. اور اگر بیعت نہیں کروں گا, یزید کی حکومت تو رہے گی لیکن یزید خلیفہ نہیں بن سکے گا, یزید جانشین رسول نہیں بن سکے گا. اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں, جب کوئی ایرا گہرا کسی پیر کا جانشین نہیں بن سکتا تو کوئی ایرا گہرا رسول کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ رسول کے جانشین کون تھے؟ صدیق اکبر. رسول کے جانشین کون تھے؟ فاروق اعظم. رسول کے جانشین کون تھے؟ عثمان غنی. رسول کے جانشین کون تھے؟ مولا علی. اب تھوڑا تھوڑا ان چاروں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دوں اور اپنی بات ختم کرو, پھر یزید کی طرف آتے بات مکمل کرتے ہیں. دیکھو جانشین رسول کیسا, رسول کا جانشین کیسا؟ رسول کا جانشین کردار کے معاملے میں رسول اللہ جیسا, کردار کے معاملے میں رسول کا جانشین رسول اللہ جیسا. کیسے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر, یہ رسول اللہ کے جانشین ہے صدیق اکبر. جانتے ہیں صدیق اکبر کیسے تھے؟ صدیق اکبر کیسے تھے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور کے وصال کے بعد, توجہ کرنا شارٹ میں عرض کر رہا ہوں, رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ بیٹھے, فہرست بنائی, حضور یہ سب کام کرتے تھے, حضور یہ سب کام کرتے تھے, ہم نے بھی یہ سب کام کرنا ہے, یہ کام تم کرو گے, 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 سب کو کام بانٹ دیے. ایک کام ایسا تھا, کام لکھا گیا لیکن نام کسی کا لکھا نہیں گیا. کیا کام تھا پتہ ہے؟ کیا کام پتہ ہے؟ کام یہ تھا, ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا, اس کا کوئی خدمت گزار نہیں تھا, اس کی جا کے خدمت کرنا. جب فاروق اعظم نے فہرست پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ کام لکھا ہے, نام نہیں لکھا ہے. میں جا کے چپکے سے کراؤں گا. یہ جاتے روزانہ دیکھتے کہ کام ہو چکا ہے, جاتے دیکھتے کام ہو چکا ہے. انہوں نے سوچا کون کر جاتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح. کئی بار گئے لیکن کوئی دکھا نہیں. ایک بار جلدی چلے گئے تو دیکھا
کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کے بغیر چپل کے آتا ہے اور کام کر کے جانے لگتا ہے تو پکڑ کے کہتے ہیں بزرگ کون ہو؟ چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہ تھا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر تم نقاب ڈال کے کیوں آئے؟ کہا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، نیت یہ ہے کہ وہ دیکھے، اسے معلوم اور مجھے معلوم اور کسی کو معلوم نہ۔ چپل کیوں نہیں پیر میں؟ جوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ اگر جوتے پہن کے آتا تو اس کی آہٹ سے لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی جانے والا جا رہا ہے۔ دبے پاؤں آتا ہوں، خدمت کر کے جاتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ خلیفہ مسلمان ہے، فاروق اعظم۔ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم ہے۔ توجہ کریں، خلیفہ جانشین رسول کیسا ہوتا ہے۔ کھڑے ہوئے لوگوں، آج کل عورتیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، مہر زیادہ زیادہ باندھ رہی ہیں عورتیں، ان سے کہہ دو کہ کم سے کم 10 درہم ہوگا، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، عمر اللہ سے ڈرو۔ کم سے کم رسول اللہ نے اپنی مرضی سے مقرر کیا اور زیادہ سے زیادہ ہم عورتوں پہ چھوڑ دیا۔ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام تم کرتے ہو، جو کام حضور نے کیا وہ کام تم کر رہے ہو۔ اللہ رسول نے ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے زیادہ، تم کیوں کم کر رہے ہو اس کو؟ فاروق اعظم نے کہا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، اے خاتون اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم جیسے لوگ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام کی نیا کبھی غرق نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی بات واپس، ایک عورت کے، کمزور عورت کے کہنے پہ ایک بات واپس لے لی گئی۔ یہ تھے فاروق اعظم جانشین عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عثمان غنی نماز پڑھانے مسجد میں آئے، باغیوں کی سورش ہے، نیچے سے مسلح کھینچا، چہرے پہ تماچے مارے، جن جن غلاموں کو آزاد کیا تھا تلوار نکال لیا۔ عثمان تمہیں مارا گیا، انہیں مار ڈالیں۔ کہا نہیں، مدینے کی حرمت پامال مت کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے اوپر تماچے پڑے ہیں، میں اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ عثمان غنی، یہ جانشین پیغمبر، جانشین رسول، مولا علی، مشہور واقعہ، مشہور سا واقعہ ہے، مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوکھی روٹی اپنے دور خلافت میں چبا کر کے کھا رہے۔ آنے والا فقیر آتا ہے، چہرے پہ پسینہ ہے، مانگنے والا، بھیک مانگنے والا پہچانتا نہیں ہے، کہتا اللہ کے لیے کوئی کھلائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ گھر کے صحن میں بیٹھ کر کے سوکھی روٹی کا ٹکڑا چبا رہے، پسینہ آ رہا ہے۔ فرمایا اس گھر کے مالک سے کہو وہ تجھے کھانا کھلائے۔ مانگنے والے نے دستک دی، گھر کا مالک نکلا، نکلنے کے بعد کہا کچھ کھلا دے، دسترخوان لگایا، صحن مکان میں اچھا کھانا لایا، کھلایا۔ فقیر درویش مانگنے والا بھکاری کھانے لگا تو کھاتے کھاتے کہتا ہے اس گھر کے مالک سے، اے جوان، میں اجنبی تیری گلی میں صدا لگایا، تو میں نے مانگا تو نے اتنا لذیذ کھانا کھلایا، یہ تیرے محلے کا بزرگ ہے جس نے تیرے گھر تک میری رہنمائی کی، یہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اگر تو یہ کھانا اس کو بھی کھلا دے تو کتنا اچھا ہو۔ اس جوان نے کہا ان کو جانتا ہے کون ہے؟ کون ہے؟ کہا اصل گھر کا مالک تو یہی ہے۔ کہا اصل گھر کا مالک یہی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا انہی کو تو علی کہتے ہیں۔ اور تم کون ہو؟ کہا میں حسین ہوں۔ تو کہا پھر یہ کیوں؟ کہ ان کی عادت ہے سوکھی خود کھاتے ہیں، فقیروں کو تازہ کھلاتے، تازہ کھانا فقیروں کے لیے ہوتا۔ یہ خلفائے راشدین تھے۔ امام حسن کو کیسا حسن کا امام خلیفہ راشد، سلام کرنے والے نے سلام کیا، السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھے سلام۔ ایسے سلام کرتے تھے لوگ صلح حسن کے بعد، اے مذل المومنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھے سلام۔ آپ نے فرمایا میں نے مومنوں کو ذلیل نہیں کیا، میں نے مومنوں کی جان بچائی۔ کسی نے کہا السلام علیکہ یا آر المومنین، اے مومنوں کو آر دلانے والے، مومنوں کے لیے آر تجھے سلام ہو۔ کہا آر نار سے بہتر ہے۔ اس طرح کا علم رکھ۔ یہ ہے خلفائے راشدین، جانشینان رسول، ٹھیک۔ اور اب یزید جانشین بننے کے چکر میں تھا،
यजीद बादशाह तो बना मगर खलीफा नहीं बन सका। क्यों? और यजीद कौन था? यजीद कौन था? यजीद का हाल ये था कि एक मर्तबा यजीद के दरबार में कोई आया और आने के बाद यजीद से कहा कि यजीद, ये जो तुम पी रहे हो ये तो शराब है ना, ये जो तुम पी रहे हो शराब है ना। उसने कहा क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तुझे नहीं मालूम कि अगर मिल्लत मोहम्मदिया में शराब पीना हराम है तो मिल्लत ईसा में होकर के शराब पियो। इस तरह की बात उसने कही। मिल्लत ईसा के बन के शराब पियो माअज़ल्लाह। जो जानशीन रसूल बनने का ख्वाहिशमंद था उसके चक्कर में था, उसका हाल क्या था पता है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। उसने एक बंदर पाल रखा था और वो बंदर को गधी पे बैठाता था और गधी पे बिठा करके गधी के मुंह में लगाम दे करके बंदर को कहता था कि इसको दौड़ा, और बंदर का उसने नाम रखा था और बंदर की शान में अशार पढ़ता, और अशार इस तरीके से पढ़ता था कि जरा संभल करके बैठो, अगर गधी के दौड़ने पे आप गिर गए तो उसकी जिम्मेदारी गधी पे आयद नहीं होती। ये हाल, ये जानशीन रसूल बनने के चक्कर में नमाज का ठिकाना नहीं। उस बदबख्त का हाल ये था जब शराब पीता था, ये करबला से पहले की बात है, शराब पीता था तो शराब पीते पीते कहता था कि आज भी मुझे ओहद के मैदान की मेरे बाप दादा की बहादुरी याद आती है कि उन्होंने हमजा को कैसे मारा था और कैसे हमजा का कलेजा चबाया गया। ये बातें उठा के देखो तारीख में आप, ये वो जानशीन रसूल। अगर इमाम अली मकाम उससे बैत, सिर्फ बैत का मामला न था, अगर आप बैत करते पूरे खानदान रसूल, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का सबसे बुजुर्ग तरीन शख्स अगर कोई था तो वो थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह। अच्छा एक बात आप सोचें, जरा गौर करें, यजीद ने अब्बास इब्ने अली से, गाजी अब्बास से बैत तलब की, मोहम्मद बिन हनफिया से बैत तलब की, इमाम हुसैन के और भी भाई लोग थे उनसे बैत तलब। इमाम हुसैन अकेले नहीं थे, मौलाए कायनात के 8 से ज्यादा बेटे उस दौर में हयात थे। उसने किसी से बैत तलब नहीं की क्योंकि वो जानता था कि कोई भी बैत कर ले मैं बादशाह ही रहूंगा, लेकिन हुसैन बैत कर लेगा तो मैं जानशीन रसूल बन जाऊंगा। और हुसैन इस जिम्मेदारी को समझ रहे थे, अगर मैंने बैत कर ली तो यह नुकसान होगा कि जानशीन रसूल कहलाएगा, जितनी गंदगी करेगा उस सब का जिम्मेदार मैं रहूंगा और ये जिम्मेदारी मेरे सर आएगी। और लोग कहेंगे अगर यजीद गलत ना होता तो इमाम हुसैन बैत क्यों करते, इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ क्यों देते। इमाम हुसैन ने फरमाया हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, लेकिन मैं यजीद के हाथ में बैत नहीं करूंगा। ये था बैत न करने का फलसफा और ये था मुकद्दमा कि इमाम अली मकाम चाहते थे अल्लाह का कानून नाफिज हो कायनात के अंदर, अल्लाह जो फरमा रहा है, वो जो हुक्म दे रहा है उसी पर अमल किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम भी करबला समझें, हम भी करबला कि जब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई भी यजीद उठे हम उसके खिलाफ उठे। 2 जुमले और सुन लें आप, इतनी गुफ्तगू आपके लिए थी, आपकी तरफ से थी, 2 जुमले मेरी तरफ से। 2 बातें, आज भी वक्त आया है मुसलमानों की बेटियां औरों के हाथ में हाथ दे रही, मुनकिरीन इस्लाम मुसलमानों को मुंह चिढ़ा रहे, दुश्मनान इस्लाम खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप गुलाम हुसैन का किरदार अदा करें। हमारा हाल ये, हम हुसैनी बने 4 दिन की हुसैनी, 10 दिन की हुसैनी। आप क्या कर सकते हैं मौजूदा हालात में जबकि मुसलमानों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं? आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा। हर आदमी, हर सुनने वाला मर्द औरत जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, सिर्फ वो अपने घर में, इमाम हुसैन पूरी दुनिया में अल्लाह का हुक्म नाफिज करने के लिए निकले थे। आप हुसैन नहीं हो, पूरी दुनिया में आप ये काम नहीं कर सकते, आपके मेरे बस का भी नहीं है। आपके घर की कायनात आपके कब्जे में, आप अपने घर में अल्लाह का हुक्म नाफिज कीजिए। फज्र की नमाज में आपके घर में कोई सोया न रहे, आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी कोई भागने भगाने वाले सीरियल न देख सके,
آپ کے گھر میں ننگا ناچ فلموں کی شکل میں نہ دیکھا جا سکے. گھر میں اسلامی ماحول بناؤ, جاہریت کے ساتھ نہیں, ظلم کے ساتھ نہیں, مار پیٹ کے ساتھ نہیں, گھمنڈ اور غرور کے ساتھ نہیں. رسول اللہ نے جیسا اسلامی ماحول پیار و محبت کے ساتھ بنایا تھا ویسے آپ اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیے. نماز کا ماحول, پردے کا ماحول, تربیت کا ماحول, شریعت و سنت کا ماحول. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, کربلا سننے آتے ہو, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاؤ, اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لاؤ, تاکہ آپ کے بچے بچپنے سے کربلا سنیں اور ان کے دل و دماغ میں کربلا بیٹھے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے. اب یہ ایک جملہ یاد رکھے, میں بار بار نہیں دہراؤں گا, آج کے بعد اسی عنوان سے یہ گفتگو آگے بڑھے گی. امام حسین دین بچانے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے گئے تھے, اب اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہے. انشاءاللہ کل سے آپ اس کو سماعت کریں گے. آپ یہیں پر نماز ادا کریں, عشاء کی نماز یہیں ادا کریں گے. عشاء کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جاتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور شروع سے پروگرام اٹینڈ کریں تاکہ کربلا کا ایک ایک واقعہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہو. اللہ یہ خدمات قبول کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.